ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، جیسے آج کل مناظرے سنی وہابی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جو مناظرے چل رہے ہیں، صحابہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں، ایک کہتا قرآن یوں کہتا ہے، ایک نے کہا قرآن یوں کہتا ہے، تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا ہوں، کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ، کیا میں اس لیے آیا ہوں؟ کسی نبی نے ایسا دکھ نہیں دیکھا جو میرے نبی نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، اس نے مانگ کے فارغ ہو گیا۔ اللہ نے مجھے دعا کا حق دیا کہ میرے نبی مانگ، میں نے کہا یا اللہ میں اس کو ریزرو میں رکھتا ہوں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں۔ امت تو امت ہے جو جان کے دشمن بن کے آئے ہوئے تھے، احد میں شکست ہو چکی، اور صحابہ جرت اور محبت اور عشق کی لازوال داستان احد پہاڑ کے دامن میں لکھ رہے ہیں اپنے خون سے، اور آپ کو چند صحابہ نے گھیرا ہوا، ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، عبادہ بن صامت، سعد بن معاذ، قتادہ بن نعمان، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور سارا ابو سفیان کا لشکر آپ کو شہید کرنے پر تلا ہوا ہے، لیکن وہ سامنے کھڑے ہو کر تیر آتا ہے تو ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ قتادہ بن نعمان پہ صدقے جاؤں، تیر آتے تھے آگے ہو جاتے تھے، آگے ہو جاتے تھے، تو لوہے کا پہنا ہوا تھا لباس تو لیکن ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا اور ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل آئی، تو یوں اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو ایک دم آپ کی ہچکی لگ گئی، تو آپ نے ان کی آنکھوں سے تیر کو کھینچا اور اس کا جو کیما بن گیا تھا وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھا، پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یا اللہ قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس کو دوسری آنکھ سے بھی خوبصورت فرما دے۔ پھر یوں ہاتھ جو ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت چمک رہی تھی۔ تو تیر تلوار اپنے سینے پر لے رہے تھے۔ ایک کافر ہے عتبہ بن ابی وقاص، اس نے ایک طرف سے ہو کر پتھر اٹھایا اور آپ کو مارا زور سے۔ صحابہ کی نظریں تھی تلواروں پر، نیزوں پر، تیروں پر، وہ پتھر نظروں سے نکل گیا، لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا جا کر میرے نبی کے منہ پر یہاں لگا، اور آپ سیدھا پیچھے ایسے گئے، پیچھے یوں، پیچھے ایک کھڈا تھا، وہ یہاں گردن میں لگا کنارہ تھا، بے ہوش ہو گئے، دانت بھی ٹوٹ گئے، چہرہ بھی خون و خون ہو گیا، اب بے ہوش ہو کے یوں گر گئے۔ صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے تو سب نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما دیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ تو اب تو حق تھا کہ آپ بد دعا کرتے۔ یہ سامنے امت نہیں ہے، قاتل کھڑے ہیں کافر، آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ سمجھے کہ ہوں انہاں دے بیڑے بڑھ گئے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر، انہیں میرا پتہ۔ دیکھو میرے بھائیو، جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدردی کے قتل کرنے والوں کے لیے دعا مانگی تو مسلمان ہو کر ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا کے بیٹھے ہوئے۔ مجھے بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے؟ وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے۔ جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟
کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا. جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسی کو دین کہتے ہیں. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے, میں اس کو کفن دے دوں. ہم نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. اب کہتے ہیں بدبخت منافق, دفع ہو جا. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو مجھے پتا ہے کون ہے. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ کہ شاید اللہ معاف کر. کہ عمر پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا ہے یہ کون. میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تمہیں لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کا رسول کا واسطہ دیتا ہوں. امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, کوئی گنجائش نہیں. اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش رکھو. کیوں اس قدر ظلم و ستم ڈھائے ہوئے ہیں؟ میں نیا تبلیغ میں گیا, کالج سے نکلا, ہماری جماعت ایک گاؤں میں گئی, ایک مسجد میں تو امام صاحب آئے, ہمیں ماں بہن کی گالیاں دی اور ہمارے بستر اٹھا کے باہر مسجد دھوو, کتے اندر واڑا ہے. میں حیران پریشان, میں تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہب کیا ہوتا ہے, فرقے کیا ہوتا ہے. میں تو کالج میں گانے والا تھا, ناچنے والا تھا, جنید جمشید کی طرح. مجھے وہ دین کا پتہ تبلیغ سے پتہ چلا. میں حیران پریشان کہ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, اور مسجد دھو باہر کھڑے ہو, یہ مسجد میں کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے رہے ہیں, بہن کی گالی دے رہے ہیں. تو پھر معیار دین کیا ہے؟ اتنی نفرت, اس قدر دوریاں. اگر ہم کافر تھے تو ہمیں گلے سے لگاتے, ہمارے نبی کی طرح ہمیں کھانے کھلاتے, ہمیں پانی پلاتے, پھر ہمیں بات سمجھاتے. لیکن ماں بہن کی گالیاں, مسجد میں کھڑے ہو کر, امام مسجد. ہم پنجاب کے زمیندار ہیں, گالی دینا ہماری سرشت میں ہے, لیکن مسجد میں کانپ جاتے تھے کہ کسی کو الو کا پٹھا بھی کہہ دیں. ہمارے بزرگ بڑے بھی بہت گالیاں نکالتے تھے, لیکن مسجد میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. میرے والد مرحوم خود بہت غصے والے بڑے سردار آدمی تھے, تو چھوٹی چھوٹی بات پہ مار پٹائی گالیاں. لیکن میں نے نہیں اپنے باپ کو مسجد میں سنا غصے میں بھی کسی کو گالی دیتے ہوئے. ماں بہن کی گالیاں نکالو. اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں, ہم یہ کافر ہیں, ان کو نکال دو, کتے آ گئے, مسجد دھو.
میرے نبی کے دور میں تو کافر آ کے مسجد میں رہتے تھے. میرے بھائیوں، جو میں عرض کر رہا ہوں، میں اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں، اس کی سنگینی کو سمجھو. یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں بچائیں گے جب ہم آپس میں ٹوٹ جائیں گے. اللہ نے مجھے دنیا میں پھرنے کا موقع دیا، بار بار دیا، اسی تبلیغ کے سلسلے میں. سب سے زیادہ میں اسپین میں جا کے دکھی ہوا، اور میرا دکھ یہ نہیں تھا کہ ہماری یہاں 800 سال حکومت تھی اور ختم ہو گئی. میرا دکھ یہ تھا، میں اس پہ رویا مسجد قرطبہ میں، کہ جس وجہ سے اسپین تباہ ہوا وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہے اس وقت. اور ہوش نہیں ہے کسی کو. مذہب پر لڑائی، سیاست پر لڑائی، دین پر نفرت، سیاست پر نفرت، قوم پہ نفرت، صوبے پہ نفرت، پیشے پہ نفرت، نفرت نفرت نفرت. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز. آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد. آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ. آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج. آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے. محبت ہے. محبت. بھائیو، اس تبلیغ کے کام کو تبلیغی جماعت نہ سمجھو، کسی فرقے کے نمائندہ نہ سمجھو. ہم کسی فرقے کے نمائندہ نہیں ہیں، اسلام کی نمائندگی ہے. میں نے صرف آج آپ کو کلمہ بیان کیا ہے. یہ اسلام کی نمائندگی، یہ دین کی نمائندگی ہے. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں، آپ سے بھی مانگ رہے ہیں. اور آپس میں پیار محبت سے رہو، امت بن کر. اختلاف کرو لیکن محبت نہ چھوڑو. میاں بیوی بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس حد تک نہ جاؤ کہ مار پٹائی گالی گلوچ ہو. ماں باپ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اس حد تک نہ جاؤ کہ ماں باپ کی بد دعائیں لینے لگ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو لوگ دیکھتے میں کیا کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا، عشاء کی فرض نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں یوں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جان. میں نماز توڑ لیتا. 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا. ابوا کی وادی میں، کالے پہاڑوں میں. 63 سال کی عمر میں حج پہ جا رہے ہیں. 57 سال گزر چکے ہیں. گل تو بندہ 70 نے بھول جاتا تھے تو 57 سال لگ گئے. لیکن جب آپ قریب پہنچے تو آپ کی اونٹنی کا رخ پہاڑوں کے اندر ہو گیا. 60-70 ہزار آدمی ساتھ ہیں. لوگ پریشان کہاں جا رہے ہیں؟ راستہ چھوڑ دیا اور وہ اندر گئے. جو قریب تھے ان کو پتا تھا کہاں جا رہے ہیں. میں سن 2000 میں میری زندگی سفروں میں گزری. میری زندگی کا سب سے قیمتی سفر حضرت آمنہ کی قبر کی زیارت. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں. وہ کیفیت نہیں محسوس کی جو حضرت آمنہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنی کیفیت محسوس کی. تو آپ تشریف لے گئے. پہاڑ ہے کوئی 60-70 فٹ ہائٹ ہے اس کی، جس کے اوپر قبر ہے. آپ نے اس پر اونٹنی کو بٹھایا، سارا مجمع. آپ اوپر چڑھے. اپریل کا مہینہ، سخت گرمی، 40 کے قریب ٹیمپریچر ہوتا ہے سعودیہ میں اپریل میں. اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، سر ننگا ہے اور 2 چادریں ہیں. آپ ماں کی قبر کے سرانے تشریف لاتے ہیں اور اونٹنی تو نیچے بٹھا دی تھی. ماں کی قبر کے سرانے آپ بیٹھتے ہیں. کیسے بیٹھتے ہیں؟ آپ گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور سر گھٹنے میں دے دیا. جیسے چھوٹا بچہ رونے کی پوزیشن بناتے ہیں، بچپن میں ہم بھی ایسے رویا کرتے تھے. تو گھٹنے اٹھا کر ہاتھ گھٹنوں پہ رکھا، سر یوں دیا، پھر ایسے رو جیسے 6 سال کا معصوم بچہ روتا ہے. اور اتنا روئے کہ ساری داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. اور پھر فرمایا میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزاروں گا، میں آگے نہیں جاؤں گا. وہ رات آپ نے اس جنگل کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں. میں نے وہ جگہ دیکھی ہوئی.
आप अपना बचपन में लौट गए 57 साल पीछे, जब 6 साल की उम्र में यहाँ अल्लाह ने माँ को उठाया। 25 बरस की उम्र हजरत आमना की, और माँ की से लिपट कर रोए हैं और कोई जवाब नहीं। पहली मौत देख रहे हैं, कभी मौत देखी नहीं, पहली मौत है। पत्थर जोड़ के दफन किया हजरत उम्मे ऐमन ने, नीचे उतरी है लेकर तो आपने हाथ छुड़ाया, फिर ऊपर चढ़ गए, भागे, दौड़ लगाई, ऊपर चढ़ गए। उम्मे ऐमन पीछे पहुंची तो ऐसा मंजर था कि आसमान भी रो रहा था और अबवा के पहाड़ भी रो रहे थे। अम्मा की कब्र से यूं लिपट के ऊपर लेटे हुए थे, और आप करीब आई उम्मे ऐमन तो सुना आप कह रहे थे, माँ जी आपको तो खबर थी आपके सिवा मेरा कोई न था, अब मुझे छोड़ के कहां चली गई। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने उठाया कि बेटा उठो, का नहीं मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। 3 रातें रोते रोते का सफर गुजरा है। तो वो 57 साल के बाद वो सदमा ताजा है, आपने रात वहां गुजारी है। ये आप देखते थे कि माएँ कैसे जलील होंगी, इसलिए ये सब कुछ करके दिखाया। मैं सिर्फ इंग्लैंड का, यूरोप का रोना नहीं रोता कि यहाँ माँ टिश्यू पेपर है, यहाँ बाप टिश्यू पेपर है, सिर्फ पैसा ही खुदा है। यहाँ मेरे देश में भी यही हाल है। कोई कोई नसीबों वाला है जो माँ बाप की दुआएं ले रहा है, वरना माओ के कलेजे काट के रख दी हैं औलाद, बाप की पगड़ी को मिट्टी में मिला दिया है औलाद। ये तरीके मेरा नबी लेकर आए। बच्चों से सलूक, बीवी से सलूक, घर से सलूक, कमाइयों में हलाल, झूठ ना बोलो। अल्लाह ने तुम्हें बड़े बड़े रिस्क दे दिए हैं, टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड ना करो, टैक्स बचाने के लिए झूठ ना बोलो, सच बोलो, जितना देना पड़े दो। तुम्हारे बड़े यहाँ 1 पैसा लेकर नहीं आए थे, आज अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिए हैं, इसी मुल्क ने आपको दिया है, इस मुल्क को वापस दो। ये लोग तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं करते, इनके साथ फ्रॉड ना करो। इनकी हुकूमत तुम्हारे साथ धोखा नहीं देती, इनके साथ धोखा मत करो। पाकिस्तान में टैक्स बचाना तो गुंजाइश वहां भी कोई नहीं। मैं तो वहां भी कहता हूं कि भाई टैक्स दो, अगर वो गलत इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा सदका बन गया, तुम्हारा सदका बन गया। यहां तो टैक्स गलत इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी बचाते हैं, पाकिस्तानी बंगाली ये फ्रॉड करते हैं टैक्स बचाने के लिए, और कोई नहीं करता है। मैं न्यूजीलैंड गया, मैं टूट के रह गया जब मुझे पता चला कि पूरे न्यूजीलैंड में एक आदमी झूठ नहीं बोलता, एक आदमी झूठ नहीं बोलता सिवाय पाकिस्तानियों के, हिंदुस्तानियों के, बंगालियों के जो वहां रह रहे हैं। लेकिन पैसा बचाने के लिए झूठ बोलने की गुंजाइश कोई नहीं है। ये हुकूमत तुम पे खर्च करती, इन्हें वापस करो। चंद पैसे बचा के क्या करोगे? और यहां खर्च करो। तुम्हारी नस्ल बढ़ चुकी है, स्कूल होने चाहिए, तुम्हारे पास मदरसे होने चाहिए, तुम्हारे पास मस्जिदें होनी चाहिए, तुम्हारे अपने कॉलेज हों, तुम्हारे अपनी यूनिवर्सिटीज हों। तुम पाकिस्तान पैसा भेजने की बजाय यहां खर्च करो, वहां जायदादें बनाने की बजाय यहां अब तुम्हारी नस्ल, ये कोई पीछे थोड़े जाएंगे वापस। तो कैसे बेवकूफ लोग हैं जो इतनी मेहनत की कमाई को वैसे फजूल जाके पत्थरों में डाल दिया। सबसे बदतरीन खर्चा तामीर का है, सबसे बदतरीन खर्चा तामीर है। मेरे नबी ने फरमाया जहां नहीं रहना वहां बड़े बड़े घर ना बनाओ। तो तुम तो वहां रहते नहीं, और तुम्हारी नस्ल कैसे जाएगी? लोड शेडिंग में जाएंगे, बिल जमा कराना पड़ा, लाइन में लगे। तो यहां सोचो अपनी नस्ल के लिए बेहतरीन स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटीज बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, मस्जिदें बनाओ, उनके साथ कम्युनिटी सेंटर बनाओ, बच्चों को खेल के लिए मस्जिद के साथ प्ले ग्राउंड हो ताकि वो मस्जिद के करीब आए, उनके खेल के सामान मस्जिदों के करीब करो, अपनी मस्जिदों को फिरका वारियत से पाक करो। ऐसाड़ी या तोड़ी मस्जिदें अल्लाह की हैं। हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा अगर तूने रात मेरे मुल्क में गुजारी तो मैं 3 तलाक। गुस्से में कह दिया, पीछे सिर नपते बैगल अभी एक ही बने। उसने सारे मुफ्ती बुलाए कि जी मैंने बीवी को ये कहा है। तो उन्होंने कहा अपने मुल्क से बाहर निकाल तब तलाक से बचोगे, वरना रात आएगी तलाक हो जाएगी। उन्हें मुल्क से कैसे बाहर निकालो, कोई हवाई जहाज आया नहीं, तो भागे थे इंग्लैंड गाल छड़। तो वो बड़ा परेशान हो गया, अब क्या करूं? तो कहने लगा इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में कोई है? तो इमाम अबू यूसुफ बड़े उस मामूली से आदमी शुमार किए जाते। उन्होंने कहा हाँ एक है याकूब, उसको बुलाओ।
امام ابو یوسف آ گئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے بیوی کو کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، تو کوئی راستہ ہے طلاق نہ ہو؟ تو نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے دیکھا ہے کیسے نہیں ہوگی؟ کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سورہ جن، اللہ کہتا ہے مسجدیں میری ہیں، ہارون کی نہیں ہیں۔ مسجد پہ کسی کی بادشاہی نہیں، کسی کی جاگیرداری نہیں، مسجد اللہ کا گھر بناؤ۔ تم مسجد میں بھی سیاست چلاتے ہو، الیکشن دے شوق مسیطہ پورے ہو رہے ہیں، سیکٹری کے نمان ووٹ مانگ دیتے ہیں مسیطہ واسطے۔ اس کو اللہ کا گھر بناؤ، اس کو کھلا رکھو، تبلیغ والے آئے ان کو ویلکم کرو، جو تمہیں اللہ کا دین بتاتے ہیں۔ میں آپ سے 1.5 گھنٹہ بات کی ہے، کس فرقہ واریت کے لیے میں نے آپ کو ابھارا؟ میں تو اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی ڈال رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں آگ بجھا سکا ہوں کہ نہیں بجھا سکا، لیکن میرے اشک اللہ گواہی دے گا، اللہ کے ہاں گواہی دے گئے کہ یا اللہ احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔